بك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل۔ ایک فضیلت میں آ کر ارشاد فرمایا جو روز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کی گناہ بخش دے گا۔ جمعہ المبارک ہے، مغرب تک جمعہ ہے، اس سے پہلے اگر نہیں پڑھے پڑھ لیں، 200 مرتبہ پڑھے 200 سال کی گناہ معاف۔ جتنا شہد ڈالیں اتنا میٹھا، جتنا درود پاک پڑھے اتنی بہتری ہے۔ فرمایا تم مجھ پہ درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ رحمتوں کے سائے میں رہنا تو درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ قطع تعلقی برا گناہ، برا عیب قطع تعلقی کرنا۔ یاد رکھیں پیارے محترم سامعین، ہمارے یہاں پر آج کل بات پر قطع تعلق کی رشتہ داری توڑنا آج کل لوگ بالکل توڑ دیتے ہیں۔ فلاں نے بیٹی کی شادی پر نہیں بلایا لہٰذا اس کے ساتھ مرنا جینا ختم، فلاں نے گھر بلا کر خاطر خواہ عزت نہیں دی لہٰذا آج سے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ اچھا فلاں رشتہ دار نے میری دکان کے بجائے ساتھ والی دکان سے سودا خریدا، رشتہ دار سی میرا ان اولے کو سودا خریدے، میرے کو خریدیا ہی نہیں، لو یہ آج تو بعد میں بولنا ہی نہیں، ملنا ہی نہیں۔ اچھا آگے کیا ہوتا ہے؟ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جن رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے، صلہ رحمی عمر کو بڑھاتا ہے، رزق بڑھاتا ہے، اس کو تو چھوڑ کے بیٹھے ہم، پھر کہتے ہیں یار ہمارے تو رشتے ہمارے جو ہے نا رزق میں برکت نہیں ہے یار، کاروبار کوئی نہیں ہے، بڑا کام کرتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک ہم لگے رہتے ہیں، رشتہ داری توڑ کے بیٹھے۔ فرمایا تم جوڑو تمہیں جوڑ دیا جائے گا، تم توڑو تمہیں توڑ دیں گے۔ اب بھائی جوڑ کے رکھو نا، رشتہ داری ملا کے رکھو نا، میل جوڑ بڑھا کے رکھو، کیوں اب 7 کنجل آگے بیٹھے ہو؟ کیوں بڑا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ منہ بنا کے بیٹھے ہوئے؟ نہ حدیث پاک میں فرمایا رشتہ توڑتا ہے، جو رشتہ توڑتا ہے اللہ پاک اسے توڑ ڈالتا ہے۔ کون توڑتا؟ میں نہیں توڑتا، رب توڑتا ہے۔ پھر رب کا توڑنا کیا؟ وہ رب جانے، اس کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یحییٰ بن سلیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ایک شخص جو خراسان موجودہ ایران کے ایک صوبے کا رہنے والا تھا، اس نے مکہ مکرمہ میں رہائش اختیار کر لی۔ لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ ایک شخص اس کے پاس 10,000 اشرفیہ امانت رکھوا کر اپنی کسی ضرورت کے طور پر سفر پہ چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو خراسانی فوت ہو چکا تھا۔ اس کے اہل و عیال سے اپنی امانت کا حال پوچھا، انہوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ امانت رکھنے والے نے علماء کرام سے پوچھا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ 10,000 ریال، 10,000 وہ جو اشرفیاں تھیں اس کی۔ انہوں نے کہا ہم امید کرتے ہیں، علماء کرام سے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہم امید کرتے ہیں وہ خراسانی جنتی ہوگا، تم ایسا کرو آدھی یا تہائی رات گزرنے کے بعد زمزم کے کنویں پہ جا کر اس کا نام لے کر آواز دینا اور اس سے پوچھنا کہ اس نے 3 راتیں ایسے ہی کیا، وہاں سے کوئی جواب نہ آیا۔ یاد رکھیے مسلمانوں کی، جو مسلمان ہیں ان کی روحیں یا تو زمزم کے کنویں پر ہوتی ہیں، پھر جو ہوتے ہیں نا متقی پرہیزگار اولیاء کرام نیک لوگ اور انبیاء کرام کی اعلیٰ علیین میں ان کی روحیں ہوتی ہیں۔ اچھا یہاں پر وہاں پہ جب پہنچے نا زمزم کے کنویں پہ جا کے اس کو آواز دی، کوئی جواب نہ آیا۔ علماء کرام نے جب علماء کرام کو بتایا تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں ڈر ہے کہ وہ شاید جنتی نہ ہو، تم یمن چلے جاؤ، وہاں برہوت نامی وادی میں ایک کنواں ہے، اس پہ پہنچ کر اسی طرح آواز دینا۔ اس نے ایسے ہی کیا، پہلی ہی آواز میں جواب ملا کہ میں نے تمہاری امانت گھر کی فلاں جگہ پر دفن کی ہے، اس جگہ کو کھود لو تمہیں تمہارا مال مل جائے گا۔ مال کا پتہ معلوم کر لینے کے بعد امانت رکھنے والے نے اس خراسانی سے پوچھا تو بہت نیک آدمی تھا، یہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہ بولا میرے کچھ رشتہ دار خراسان میں تھے جن سے میں نے قطع تعلق یعنی رشتہ توڑ رکھا تھا، اسی حالت میں میری موت آ گئی اور اس سبب سے اللہ پاک نے مجھے یہ سزا دی اور مجھے یہاں پہنچا دیا۔ پیارے محترم سامعین، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
قطعی صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ لوگوں کو حدیثیں سنا رہے تھے، اس دوران فرمایا ہر قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ یہ اعلان سن کر ایک نوجوان اٹھا اور اپنی پھوپھی جان کے ساتھ، جس کے ساتھ کئی سال پرانا جھگڑا چل رہا تھا، اس کے ہاں چلا گیا، جا کر معافی تلافی کی، پھوپھی کو راضی کر لیا۔ جب دونوں آپس میں راضی ہو گئے تو پھر پھوپھی نے کہا بیٹا تم جا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبب پوچھو آخر ایسا انہوں نے کیوں کہا۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ جو اعلانیہ یہ بات کی، اعلان کے طور پہ یہ بات کی، اس میں حکمت کیا تھی؟ نوجوان نے حاضر ہو کر حکمت پوچھی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں اترتی۔ اللہ یعز باللہ تعالیٰ، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہماری اگر کسی کے ساتھ انبن ہوئی میل جل کر لو یار، معافی تلافی کر لو۔ معافی کیا ہے؟ یا تمہاری مہربانی ایسا میں نے معاف کر دو، بڑے بھائی چھوٹے بھائی مجھے معاف کر دو، بڑی بہن چھوٹی بہن مجھے معاف کر دو، ایک یہ ہو گیا۔ تلافی کیا ہے؟ آپ نے اس کے 10,000 دینا تھا، اب معافی سے پورا نہیں ہونا، 10,000 بھی دینا انہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے اس کی زمین دی آئی تھی جناب ٹھیک ہے میں نے معافی مانگ لی، آپ گھونٹے میں نے معاف کرنا، نہ اس کی زمین واپس کرنی ہوگی، اس کا گھر اگر اس کا مکان ہتھیا ہے اس کا مکان دینا ہوگا واپس، اگر اس کی کوئی چیز لی ہوئی ہے چیز لے کر رہن اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اس کو واپس دینی ہوگی۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو معافی تلافی نہیں ہونی۔ اور کیا کہتے ہیں شہید کو بھی قرض معاف نہیں ہے، ہمارے یہاں پر نہ جانے کتنے لے کر جناب واپس دینے کے نام ہی کوئی نہیں لیتے، لے لیا نا اب واپس نہیں دینا، اب بھول گئے بس، اب واپس مانگنے والے تو دشمن ہو گیا جیسے۔ اور بھائی اپنے پیسے ہیں اللہ کے بندے تو یہاں پہ دیتے، نہیں تو کل بروز معاشر 1 روپیہ ہوتا نا اس کے پیچھے 70 نمازیں باجماعت دینی پڑ جانی ہیں۔ جی ہاں اس سے بھی زیادہ ہوں گی شاید، یعنی کہ باجماعت نمازی وہ جو مقبول نمازی وہ دینی پڑ جانی ہے۔ مشکل ہو جائے گا کام، اگر کسی کا دینا ہے ابھی دے دیں، سچی بات دارو۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا ستار یا رب العالمین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مالک کریم یا رحم الراحمین ہماری ادنا سے حاضری قبول فرما، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، پنجگانہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست نے فراغ دستی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اپنا فضل و کرم نازل فرما، یا اللہ غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما، نعمت کے چھن جانے آفت کے پھر جانے سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین محبوب علیہ السلام کا واسطہ، اے پاک پروردگار ہم نے اگر کسی کے پیسے دینے ہمیں یا اللہ عزیز ہمیں اپنے غیر سے عطا فرما کہ ہم اس کے پیسے اتار دیں، اور جنہوں نے ہمارے پیسے دینے یا اللہ وہ ہمارے پیسے واپس لٹا دیں۔ یا اللہ اے پاک پروردگار یا ارحم الراحمین ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمانا، یا ارحم الراحمین ایمان و عافیت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی مسجد میں نماز کی حالت میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرما، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ ان پہ رحم فرما، ان کی غیب سے مدد فرما، مددگار پیدا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری یار ہر بے قصور مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔